بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سن رہے ہیں HM وائس۔ امام بخاری علیہ رحمان نے نقل کیا ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، کیا انہوں نے احد کے دن سے زیادہ سخت دن کبھی دیکھا ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا، میں نے وہ دن دیکھا ہے۔ اس روز ابن عبد یالیل بن عبد کلال نے سمجھو میری جان ہی لے لی تھی، لیکن میں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں پناہ دے دیا تھا اور اسی سے مدد کا طالب تھا۔ بہن کیف، اس نامراد اور دوسرے کفار مکہ نے مجھ پر اتنا ظلم کیا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ جب کفار مکہ اور خود میری قوم کی طرف سے مجھ پر یہ ظلم ہو رہا تھا تو میری نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، دیکھا کہ ایک بادل مجھ پر سایہ فگن ہے اور اس میں سے ایک فرشتہ زمین کی طرف آ رہا ہے۔ وہ جب اور زیادہ قریب ہوا تو دیکھا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ انہوں نے سلام کیا اور کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کے قوم کا سلوک دیکھ لیا ہے اور آپ کے بارے میں اس کے نازیبا کلمات بھی سن لیے ہیں۔ اس نے مجھے تاکید کی ہے کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں روئے زمین پر جتنے جنگلات میں انہیں اٹھا کر آپ کی اس قوم پر الٹ دوں۔ جبرائیل علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اس کرم بے پایا کے بارے سن کر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا، نہیں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ کفار کے اسلام سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے جو صرف اسی کو معبود مانے، اسی کی عبادت کرے اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے۔ دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتوں میں ہوتا ہے۔ آپ 600 پروں کے مالک ہیں، نہایت خوبصورت و تیز رفتار۔ آپ کا ٹھکانہ سدرۃ المنتہا جنت المأوا کے پاس ہے، جو سماوی مخلوق کا بھی مقام انتہا ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی الربیع بن انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن فرشتوں، جمعرات کے دن جنوں اور جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق فرمائی تو بے شمار فرشتوں کو پیدا فرمایا اور پھر ان کو مختلف امور سر انجام دینے کے لیے معمور فرمایا۔ ان گنت فرشتوں پر صرف 4 فرشتوں کو فوقیت دی گئی اور ان چاروں پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فضیلت عطا کی گئی۔ امام ابن کثیر علیہ رحمان نے قرآن پاک کی ایک آیت کی روح سے نقل کیا ہے کہ دوسرے فرشتوں سے قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام لیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جملہ ملائکہ میں اعظم و افضل ہے۔ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، کیا کبھی آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً زمین پر اترنا پڑا ہے؟ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے فوراً زمین پر آنا پڑا۔ پہلی بار کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں پہنچنے سے پہلے ان کے پاس حاضر ہو جاؤ، چنانچہ میں بڑی تیزی سے ان کے پاس پہنچا۔ دوسری بار کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ کر چلا دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری کو الٹا دو، تو میں چھری چلنے سے پہلے ان کے پاس پہنچ گیا۔ تیسری بار کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے لیے رسا کاٹ دیا گیا تو میں بڑی سرعت میں کنویں پر پہنچا اور آپ کو آرام سے پتھر پر بٹھا دیا۔ اور چوتھی بار تب کہ جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خون کا ایک قطرہ زمین کی طرف نکلا تو مجھے حکم ملا، اے جبرائیل، فوراً پہنچو اور خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اپنے پڑوں پر سمیٹ لو۔ یوں میں فوراً آسمان سے زمین پر آیا اور وہ قطرے اپنے پڑوں پر اٹھا لیا۔ جب جناب جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو انہوں نے اپنے جسم و جسد کی خوبصورتی کا مشاہدہ کیا، اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں کا ظہور دیکھا تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز ادا کی اور ان 2 رکعات میں 30,000 سال کی مدت صرف کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو عرض کی، یا رب العالمین، کیا کسی اور کو ایسی عبادت میسر ہوگی جیسے میں نے کی ہے؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے جبرائیل، اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنی خالق سے ایسے گروہ کی تخلیق کروں گا جو 2 رکعت نماز بہت ہی کم وقت میں اور بہت سے کمزوریوں کوتاہیوں کے ساتھ ادا کریں گے اور ان 2 رکعت کا ثواب تیری اس نماز پر فوقیت حاصل کرے گا۔
جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا وَكَيْفَ ذَلِكَ یا رب العالمین، رب تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام تو کیوں کر عبادت اور ریاضت نہ کرے گا اور اطاعت کا بار اپنی گردن پر نہ رکھے گا، کیونکہ فراغت اور عافیت تمہارا شعار اور امتیاز ہے، اور کوئی ایسا امر مانع نہیں ہے جو تمہیں ہماری خدمت سے باز رکھے اور تمہاری توجہ میری ذات سے منعطف کرائے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی انعام و کرام سے نوازتے ہوئے اپنے اور انبیاء و مرسلین کے درمیان پیغام رسانی کے لیے منتخب فرمایا گیا اور یوں سید الملائکہ کا لقب عطا فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام متعدد بار میرے پاس داہیہ کلبی کی شکل میں تشریف لائے، اور کبھی کسی عرابی کی شکل میں تو کبھی اپنی اصلی شکل میں بھی تشریف لاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 2 بار جبرائیل علیہ السلام کے پنکھ ملاحظہ فرمائے، ایک بار تو زمین پر اور دوسری بار شب معراج کی رات سدرۃ المنتہا پر۔ یہ مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے تھے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے۔